باب ما یستر المصلی۔ احکام صلاۃ اور احکام جماعت، چونکہ باجماعت نماز یہ بھی نماز کے اہم احکامات میں سے ہے، اس لیے اس کے متعلق جو تفصیل تھی کہ بعض نے باجماعت نماز پڑھنے کو شرط اور بعض نے فرض قرار دیا۔ تو سترہ جو ہے یہ بھی نماز کے احکام میں سے ہے، اور خصوصاً باجماعت نماز کے احکام میں سے۔ تو اس مناسبت سے مصنف سترہ کے مسائل کو ذکر فرما رہے ہیں، اور یوں بھی ربط بتایا جا سکتا ہے کہ چونکہ نماز میں شرائط خارجی اور داخلی دونوں ہیں، تو سترہ کی فرضیت ظاہریہ کے یہاں ہے، تو اس لحاظ سے، اور ہے بھی یہ باہر صلاۃ سے متعلق، تو خارج صلاۃ کی جو فرائض تھے، چاہے وہ متفق علیہ ہوں یا مختلف فیہا ہو، تو مصنف ان کو پہلے بیان فرما رہے ہیں۔ باب ما یستر المصلی، سترہ کے احکام آگے مصنف مختلف عناوین سے ذکر کر رہے ہیں، لیکن اگر ان سب کو کچھ پہلے ذکر کیا جائے کہ ایک لغوی اصطلاحی معنی، سترہ کہتے ہیں ما یستتر بہ، سمجھ آ رہی، جس کے ذریعے سے انسان چھپتا ہے، اور اصطلاحی تعریف ما یستتر بہ للحیلولۃ، سمجھ آ رہی، حیلولہ کے لیے جس کو آڑ بنایا جائے، سمجھ آ رہی۔ سترہ جو ہے ما یستتر بہ مطلقاً لغوی معنی اس کا، سمجھ آ رہی، چونکہ جو سترہ ہوتا ہے یہ بھی اپنے حجم کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ ساتر بن جاتا ہے۔ تو اصطلاحی تعریف وہی ہے جو مصلی کے آگے پڑا ہوتا ہے، آڑ، اس کو سترہ کہا جاتا ہے۔ حکم سترہ کیا ہے؟ سترہ کا حکم ظاہریہ کے ہاں فرض ہے، امام احمد رحمہ اللہ سے ہاں ایک روایت وجوب کی ہے، اور جمہور کے ہاں یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو مسئلہ ہو گیا حکم کے لحاظ سے، سمجھ آ رہی۔ اور تیسرا مقدار سترہ کیا ہے؟ ایک ذراع تقریباً 1.5 فٹ بنتا ہے، یہ مقدار ہے، اور موٹائی میں تقریباً 1 انگلی کی بقدر، چونکہ نیزے کا ذکر آتا ہے تو نیزے کی عموماً مقدار یہی ہوتی ہے، تو اس لیے پھر 1 انگلی کی مقدار اگر موٹا ہو تو یہ کافی ہے۔ اور ذراع کی جو بات کی آگے عطا سے آ رہی ہے، اور ویسے بھی موخرۃ الرحل جو ہے وہ یہی مقدار میں ہوتا ہے۔ اچھا، 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات ہے کہ سترہ جو ہے اس کا فائدہ کس کے لیے ہے؟ تو دونوں کے لیے فائدہ ہے، مصلی کے لیے کہ اس کا دھیان نہیں بٹے گا، اور مار کے لیے گناہ گار نہیں ہوگا، دونوں کا فائدہ ہے، سمجھ آئے۔ کتنی مقدار سامنے دور ہونا چاہیے سترہ؟ تو اس میں 1 گز کا بھی ذکر آتا ہے، 3 گز کا بھی ذکر آتا ہے، ویسے حدیث میں تو آتا ہے ممر العنزہ،
بکری کے بچے کے گزرنے کے برابر آنازہ، تو وہ اس کی مقدار تقریباً 1 ذراع ہوتی ہے۔ تو 3 ذراع کا بھی قول کیا گیا ہے، اور تطبیق بھی پھر اس میں دی گئی ہے، اور وہ اس طرح دی گئی ہے کہ مصلی کا جو اپنا حریم ہے وہ تقریباً 3 ذراع پہ مشتمل، تو یہ بھی ہونا چاہیے، مطلب اس سے آگے ہی ہوگا نا، اور اس سے آگے جو ممر العنزہ مقدار ہے 1 ذراع، تو اس کے بعد ہونا چاہیے، یعنی گویا کہ مصلی کے پاؤں سے لے کر عنزہ تک تقریباً سترے تک تقریباً 4 گز کا فاصلہ ہونا چاہیے، سمجھ آ رہی؟ تو عدد اقل اکثر کی نفی نہیں کرتا، تو یہ ہو جائے گا، سمجھ آ رہی؟ اور داؤدی جو شارح ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 1 ذراع سے لے کر 3 ذراع تک جو ہے نا یہ مقدار ہونی چاہیے سترہ کے دور ہونے کی مصلی سے۔ بہرحال مقصد بہت دور نہیں ہونا چاہیے، مقصد یہ ہے، سمجھ، اور اتنا متصل بھی نہ ہو کہ جس سے مقصد یہ کہ سترہ گرنے کا ڈر ہو، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے کچھ فاصلے پر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مجبوری سے گزرنے والا گزرے تو اس کے لیے کچھ رستہ بھی ہو۔ حکمت اس میں کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ حکمت اس میں فائدے کے ضمن میں آ بھی گئی ہے، مزید اس میں حکمت یہ ہے کہ اس میں کف البصر عما وراءہ ہے، سمجھ آ رہی؟ وجمع الخاطر، یعنی ایک تو نگاہ نہیں جائے گی اس سے آگے، دوسرے نمبر پہ جو وساوس ہیں وہ منتشر نہیں ہوں گے، چونکہ جب باڑ لگی ہوگی نا، سمجھ آئے، آگے سترا ہوگا تو پھر بندہ اسی تک اپنے وہ رکھے گا رکاوٹ، اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر اس کے خیالات آگے کی طرف چلیں گے۔ سترا ہوگا تو وہ سمجھے گا کہ میرا جو میدان ہے وہ ادھر تک ہے، اس سے آگے میں نے نہیں دیکھنا نہ جانا ہے، تو اگر وہ نہیں پڑا ہوگا تو پھر وہ ایسے کسی جگہ بھی دیکھ سکتا ہے، اچھا تو یہ ہو گیا کس کے حوالے سے، حکمت جو سترہ ہے اس کے حوالے سے۔ اچھا، سترۃ الراحلہ، اونٹ کو سترہ بنانا، اس کا کیا حکم ہے؟ شوافی کیا اس کو مکروہ بتایا گیا ہے، اور امام مالک نے اس کو خلاف مستحب لکھا ہے، جمہور کیا یہ جائز ہے۔ سترۃ الراحلہ کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے، اس کے اوپر مزید وہاں پر انشاءاللہ بات کریں گے، سمجھ آ رہی؟ کہ راحلہ کو سترہ بنانا مکروہ کیوں کہا گیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ چونکہ راحلہ جو ہے اس کے انتشار اور بدکنے کا ڈر ہوتا ہے، اس سے مصلی جو ہوگا اس کے خواتر جو ہیں وہ منتشر ہوں گے، اس لحاظ سے یہ ہے کہ اس کی طرف بندہ منہ نہ کرے۔ اور جنہوں نے منع کیا انہوں نے یہ بھی وجہ ذکر کی ہے کہ یہ عبادۃ الاصنام کے مشابہ بن جائے گا۔ اچھا، ایک اور اس میں اختلافی مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حریم مصلی کیا ہے؟ حریم مصلی، حریم مصلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصلی کا اپنا حرم اور اپنا جگہ، سمجھ آ رہی، جس میں وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کی کتنی مقدار ہے، کہ اس مقدار جگہ میں بندے کو نہیں گزرنا چاہیے، اس سے بار بار گزرنا چاہیے، سمجھ آ رہی؟ تو حریم مصلی کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کی مقدار حنفیہ کے ہاں ایک قول میں 3 صف، ایک قول میں 2 صف، سمجھ آ رہی؟ اور ابن حمام وغیرہ نے، صاحب بدائع نے یہ کہا گیا ہے کہ منتہی البصر، سمجھ آ رہی؟ نماز کے دوران جب نیچے دیکھے بندہ سجدے کی جگہ میں، تو جہاں تک اس کی نظر پڑے گی، سمجھ، حدود ہے اس کی، تو وہ سارا کیا ہے، حریم مصلی ہے۔
اب حریم مصلی کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ صحرا میں نماز پڑھ رہا ہے اور آگے سترا نہیں ہے تو اب گزرنا بھی مجبوری ہے، تو وہ حریم مصلی سے باہر گزر سکتے، اس میں پھر وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ تو حریم مصلی گویا کہ انتہائی حریم مصلی بھی ایک قسم کا سترا ہے کہ اس کے باہر سے بندہ گزر سکتا ہے۔ تو یہ جو حریم مصلی ہے، اگر مسجد چھوٹی ہے تو پوری مسجد ہی اس کے لیے حریم ہے، اگر مسجد کبیر ہے تو پھر اس کے اندر یہ تفصیل ہے، یہ صحرا ہے جو آپ کو بتائی ہے کہ 2 یا 3 صفوں کی جو مقدار ہے یا منتہائے بصر جو ہے، یہ مقدار جو ہے یہ حریم مصلی کی ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے سترہ فی مکہ۔ مکہ میں اگر آدمی نماز پڑھا ہے حرم میں تو کیا اس کے لیے بھی سترے کی ضرورت ہے؟ تو اس کے لیے امام ابو داؤد نے بھی باب باندھا ہے آگے جا کر، باب السترۃ فی مکہ تھا، اور امام بخاری نے بھی باب السترۃ فی مکہ تھا باندھا ہے، اور ایک روایت بھی ذکر کی ہے کہ والناس یمرون بین یدیہ، کہ آپ نماز پڑھ رہے تو لوگ آپ کے آگے سے گزر رہے تھے، جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ سترے کا تعلق غیر حرم سے ہے، حرم سے سترے کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ نص میں آ رہا ہے کہ لوگ آگے سے گزر رہے تھے۔ سمجھ آ رہے؟ حنفیہ کے ہاں یہ جمہور کی رائے ہے، حنفیہ کے ہاں پھر اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حرم جو ہے اس کا حکم فنا اور صحرا اور مسجد کبیر کا ہے، سمجھ آ رہی، کہ 2-3 صفوں کے بعد سے اگر کوئی بندہ گزرے تو وہ گزر سکتے ہیں، چونکہ پورا حرم وہ تو ایک جگہ اور ایک مسجد کے حکم میں نہیں ہے، سمجھا، کیونکہ اس میں حرج ہے۔ دوسرا قول اس میں حنفیہ کے یہاں یہ بھی ہے کہ حرم میں اجازت ہے، جس طرح جمہور کہتے ہیں کہ اگر کوئی آگے سے گزرے تو وہ کیا کر سکتا ہے، گزر سکتا ہے، سمجھ آ رہی۔ تو اس طرح یہ بھی مسئلے ہیں۔ ایک اور اختلافی مسئلہ بھی آگے آ رہا ہے کہ سترۃ الامام سترۃ للمقتدیین، یہ تو اتفاقی بات ہے، امام کو سترہ مقتدیوں کا سترہ، لیکن کیا امام کا سترہ وہ مقتدیوں کا ہی سترہ ہے یا خود امام سترہ ہے مقتدیوں کا؟ مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ امام خود سترہ بنتا ہے مقتدیوں کا، یعنی سترۃ الامام سترۃ للمامومین کا مطلب کیا ہے کہ امام ساتر بن گیا ہے، سترہ بن گیا ہے، سمجھ آ رہی۔ جمہور کی رائے ہے کہ نہیں، خود وہ سترہ جو ہے نا وہ امام کا بھی ہے، اور وہی سترہ جو ہے وہ کس کا ہے، مقتدیوں کا ہے۔ یہ مسئلہ بھی آگے آئے گا، اور اس میں اصل مابل اختلاف یہ ہے کہ جو جس پہ اتفاق ہے ایک چیز وہ یہ ہے کہ مصلی اور اس کے سترے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے، سمجھ آ رہی، یہ مسئلہ ہے، مصلی اور سترے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ اب ثمرہ اختلاف کیا ہے مالکیہ کا اور جمہور کا؟ ثمرہ اختلاف یہ ہے کہ امام اور سترے کے درمیان سے اگر کوئی چیز گزرتی ہے، سمجھ آ رہی، تو یہ گزرنا بالاتفاق ٹھیک نہیں ہے، سمجھ آ رہی۔ لیکن اگر مقتدیوں اور امام کے درمیان سے کوئی چیز گزرتی ہے، سمجھ آ رہی، تو اس صورت کے اندر یہ ہے کہ مالکیہ کے یہاں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، سمجھ آ رہی۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ امام تو خود سترہ ہے مقتدیوں کے لیے، تو مصلی اور سترے کے درمیان سے کوئی چیز گزر رہی، اور جمہور کے یہاں یہ ہے کہ مصلی اور سترے کے درمیان سے کوئی چیز نہیں گزرنی چاہیے جب کہ کوئی چیز درمیان میں حائل نہ ہو، مالکی کیا بھی یہ حائل نہ ہو، اور چونکہ یہاں پہ کیا ہے امام خود حائل بن گیا ہے سترے اور مقتدیوں کے درمیان، اس لیے اگر کوئی چیز درمیان سے گزرتی ہے تو جمہور کیا اس کی کیا ہے، اجازت ہے۔ تو یہ ایک ثمرہ اختلاف ہے۔ بہرحال اب آ جائیں ذرا متن کی طرف، باب ما یستر المصلی، سمجھ آ رہی۔
وہ چیز کہ مصلی جو ہے اس کو ستھرا بنائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جعلت بین یدیک مثل مؤخرۃ الرحل، تو فلا یضرک، راحل کجاوے کی لکڑی، موخرہ کہتے ہیں لکڑی کو، اس میں 4 لغات ہیں، آخرہ بھی ہے، مؤخرہ بھی ہے، مؤخرہ بھی ہے، مؤخرہ بھی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو فلا یضرک، نہیں نقصان دے گا تجھے وہ آدمی جو گزرے گا تیرے آگے سے، اس کو نہیں نقصان دے گا۔ اس کو کیا نقصان دے گا؟ اس کا تو اپنا نقصان ہے، لیکن چونکہ اس کے خشوع کو کیا کر رہا ہے؟ ختم کر رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور خشوع کا ختم ہونا یہ کیا ہے؟ نقصان ہے نا۔ خشوع کا ختم ہونا یہ کیا ہے؟ طلب علم ہے لیکن خشوع نہیں ہے اس میں، سمجھ آ رہی؟ توجہ، خشوع کا مطلب عاجزی بھی ہے اور خشوع کا مطلب توجہ بھی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو پھر اس کے لیے نقصان بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ کیا خیال ہے؟ فلا یضرک من مر بین یدیک، تو آپ فرمایا اگر آ گیا تو اب تیرے خشوع کو کوئی چیز ختم نہیں کرے گی یا تجھے کوئی گناہ گار نہیں کرے گی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر سترا کوئی بندہ نہیں رکھتا تو گناہ کس پر ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کے ذمن میں سمجھ میں آ رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ مصلی پر ہے یا مار پر ہے؟ تو کہا گیا کہ اصل میں اس کا اعتبار ہے موضع صلاۃ کا، سمجھ آ رہی؟ موضع صلاۃ نماز کی جگہ کا۔ اگر مکان عام میں نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس میں گناہ کس کو ہوگا؟ اس مصلی کو، کیونکہ اس نے ایسی جگہ نماز کیوں شروع کی ہے کہ اگلے کو آگے سے گزرنا پڑے، مار کو، سمجھ آ رہی؟ اور اس میں پھر مار کا گناہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ موضع خاص میں نماز پڑھ رہا ہے، اب گناہ کس کا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ مار کا، جب کس نے آگے سترا رکھا ہے، سمجھ آ رہی؟ اس نے آگے کیا کیا؟ سترا رکھا ہے۔ اور اگر اس نے آگے سترا نہیں رکھا اور موضع بھی ایسی ہے کہ جو مثلاً عام نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ اور آگے سترا بھی نہیں ہے، اور مار کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی بندہ، تو اس صورت میں کسی پر بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کو نہیں ہوگا اس لیے کہ مسئلے سے سترا رکھا ہوا ہے، یا نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ ادھر سے گزرنے کسی نے نہیں، اور گزرنے والے کو اس لیے گناہ نہیں ہوگا کہ اس کو پتہ نہیں ادھر کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اصل میں وہ جگہ اور علم کے اعتبار پر حکم ہے۔ جی چلے آگے چلیں۔ اگلی جو روایت ہے اس میں اب چونکہ یہاں پہ بات آئی ہے کس کی؟ آخرہ اور مؤخرہ کی، تو عطا سے مرسل ایک قول نقل کر دیا ہے کہ آخرۃ الرحل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا گز ہے، سمجھ آ رہی؟ 1 گز کی مقدار اور وہ جو اس سے اوپر ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلاف کی جو تحقیق ہے یا تدقیق ہے، سمجھ آ رہی؟ حدیث کی تشریح میں وہ اولا ہے، سمجھ آ رہی؟ آگے دیکھیے، ابن عمر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج یوم العید، جب آپ عید والے دن نکلتے تو آپ بالحربہ، حربہ کہتے ہیں برچھی کو، سمجھ آ رہی؟ برچھی ہوتی ہے نیزے کے بقدر، جس کے نیزے کی طرح اس کے نیچے لکڑی ہوتی ہے، باقی اس کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ تو نیزہ تو بہت بڑا ہوتا ہے نا، سمجھ آ رہی؟ یہ جو چھوٹا نیزہ ہوتا ہے اس کے برابر ہوتی ہے۔ فتوزہ اوپس وہ رکھا جاتا آپ کے سامنے، فیصلی لیے آپ اس کی طرف نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے سامنے ہوتے، والناس پیچھے ہوتے، وکان یفعل ذلک، اور آپ یہ کرتے تھے سفر میں۔ اسی وجہ سے عمراء لوگ بھی سفر میں برچی رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ اس سنت پر کیا ہو جائے؟ عمل ہو جائے۔ اچھا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم بالبطحاء، بطحاء جو جگہ تھی کنکری والی باہر مدینہ کے، آپ اس میں نماز پڑھاتے لوگوں کو، اور آپ کے آگے انزا، اس کا معنی بھی وہی برچھی ہے۔ ظہر کی 2 رکعتیں، عصر کی 2 رکعتیں۔ بطحاء سے مراد مدینہ کا باہر نہیں ہے، بطحاء یہ مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے جو مکہ کے زیادہ قریب ہے،
چونکہ آپ سفر میں تھے تو اس لیے آپ نے زور اثر 2 رکعتیں پڑھی. آپ کے انزاز سے آگے پیچھے یعنی عورت اور گدھے گزر رہے تھے. مقصد یہ ہے کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی تھی. جی چلے آگے چلیں. جی خط اذا لم یجد اصن، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی لاٹھی نہیں پا رہا تو خط یہ کیا قائم مقام سترے کے بنے گا یا نہیں بنے گا. تو امام احمد صرف اس کے قائل ہیں، حالانکہ وہ کہتے بھی ہیں کہ حدیث الخط ضعیف، لیکن پھر بھی وہ اس کے قائل ہیں کہ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو خط کھینچ دیں. جمہور کہتے ہیں کہ خط کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اگر رکھنا ہے تو سترہ رکھے، نہیں تو خط یہ اس کے لیے سترہ نہیں بنے گا کیونکہ یہ روایات ضعیف ہے. باقی خط اگر کھینچنا ہے انفیہ کے یہاں بھی اس میں پھر 2 قول ہیں. شامی وغیرہ میں خط کھینچنے کا ہے اور دوسرا اس قول یہ کہ اس میں خط نہ کھینچے. سمجھ آ رہی؟ خط کھینچے گا نہ کھینچنے کا فائدہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خط سے سترے سے 2 مقصود ہے، ایک جمع الخاطر، دوسرا اعلام موضع سجود، تو گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ بھئی اس کے آگے سے گزرنا ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو خط میں تو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اس کو دیکھے گا وہ کہے گا ویسے ہی کھڑا ہے. تو خط میں چونکہ اعلام موضع سجود نہیں ہے اس لیے اس کا فائدہ نہیں ہے، لیکن جمع الخاطر تو ہے نا، جمع الخاطر، تو اس لحاظ سے شامی وغیرہ میں یہ ہے کہ وہ خط کھینچے. جی باب الخط اذا لم یجد عصا. جی چلیں. جی جب کوئی ایک نماز پڑھے جی تو اپنے سامنے کچھ رکھ لے. جی اگر وہ کچھ نہیں پاتا تو فلینصب عصاً، ایک لاٹھی گاڑ لے. اگر وہ لاٹھی بھی نہیں پاتا تو خط کھینچ لے. ثم لا یضر ما مر امامہ، پھر جو کچھ ہے اس کے آگے سے گزر رہا ہے اس کو اس کا کوئی ضرر نہیں ہوگا. جی چلے، نہ گناہ کے اعتبار سے نہ. جی یہاں پہ سفیان نے وہی حدیث خط ذکر کیا. سفیان کہتے ہیں ہم کوئی ایسی روایت نہیں پاتے جس کے ذریعے ہم اس حدیث کی تقویت کریں، اس کا کوئی ہم شاہد نہیں پاتے. جی اور یہ اسی طریقے سے منقول ہے، غریب ہے. جی میں نے سفیان سے کہا کہ لوگ اس بندے کے نام میں اختلاف کر رہے ہیں، یہ جو آ رہا ہے نا ابو محمد ابن عمر ابن حریث، سمجھ آ رہی، جس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس میں تو لوگ اختلاف کر رہے ہیں. جی ففکر ساعتاً، ایک ساتھ انہوں نے سوچو بچار کی. ثم قال، پھر کہا یہ جو نام ہے یہ ابو محمد ہے بن عمر. سمجھ آ رہی؟ مجھے تو یہ یاد ہے جو میں نے پیچھے سند میں نقل کی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جی چلو. پھر ساتھ سفیان نے ایک عجیب بات بھی بتائی کہ یہاں کوفہ میں ایک آدمی آیا بعد ما مات اسماعیل ابن امیہ، بعد اس کے کہ اسماعیل ابن امیہ یعنی جو میرے استاد تھے وہ فوت ہو گئے تھے. جی اس نے ابو محمد جو تھے میرے دادا استاد، اس کو اس نے ڈھونڈا، حتیٰ وجد، یہاں تک کہ اس کو پا لیا. اس نے اس سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے اسماعیل کو یہ روایت بیان کی ہے، فخلط علیہ، اس پہ حدیث خلط ملط ہو گئی، مطلب وہ صحیح طریقے سے اس روایت کو بتا نہیں سکا. تو گویا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں سفیان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک تو اس راوی کا نام پورا پتہ نہیں ہے کیا ہے، وہ مجہول ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ مختلط ہے، اور مختلط کی روایت کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے. اور گل سمجھ آ رہی ہے؟ جی چلیں. جی خط کے وصف سے کئی مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ لگانا کیا ہے، کس طرح لگایا جائے، تو انہوں نے کہا ارزن، اس طرح یعنی چاند کی طرح، اور ایسے ٹھیک ہو گیا. جی ابن داؤد کہتے تھے کہ خط طول میں ہو، ایسے آگے اس طرح لکھی سیدھی کھائیں گے. سمجھ آ رہی؟ تو ٹھیک ہے، سیدھی کھائیں گے تب بھی ٹھیک ہے، ایسے کھینچے تب بھی ٹھیک ہے. جی چلو. سفیان کہتے ہیں میں نے شریک کو دیکھا، انہوں نے میری نماز جنازہ پڑھائی ہے، ٹھیک ہے، عصر کے وقت میں. انہوں نے اپنی ٹوپی آپ نے آگے رکھ دی، یعنی فی فریضۃ حاضرت،
اس فرض میں جو حاضر ہوا تھا یعنی جنازہ، تو اس کو ستھرا بنا لیا. تو یہ جو لمبی ٹوپی ہوتی ہے نا، ترکی ٹوپیاں، سمجھا، جیسا قائد اعظم والی ٹوپی جو ہے اس قسم کی، تو گویا کہ شریک نے اپنے عمل سے بتایا کہ کچھ بھی نہ ملے تو کچھ نہ کچھ آگے رکھ لینا چاہیے، ٹوپی کیوں نہ. جی چلو، صلاۃ الی الراحلہ کے حوالے سے بات ہو چکی ہے. شوافی اس کو مکروہ سمجھتے ہیں اور امام مالک اس کو خلاف مستحب سمجھتے ہیں، اور احناف اور حنابلہ کے یہاں یہ جائز ہے چونکہ حدیث سے ثابت ہے. بات سمجھ آ رہی؟ امام نووی فرماتے ہیں کہ رحمہ اللہ کہ صلاۃ الی الراحلہ شافعیہ کے یہاں بھی مستحب ہے، مطلب ثابت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، اور امام شافعی نے یہ کہا ہوا اذا صح الحدیث وہ مذہبی، جب حدیث صحیح ہو تو میرا مذہب ہے، لہذا اس رول سے شافعی کا بھی یہی مذہب ہوگا. بات سمجھ آ رہی؟ مالکیہ کے یہاں ویسے راحلہ میں تفصیل یہ ہے کہ اگر غیر معقول اللحم ہے تو پھر تو اس کو نہیں بنانا چاہیے ستھرا. معقول اللحم ہے تو پھر دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کجاوا ہے کہ نہیں ہے. اگر کجاوا ہے تو پھر بنانا چاہیے چونکہ اب بدکے گا نہیں. سمجھ آ رہی؟ وزن زیادہ ہوتا ہے نا، پھر بندہ ڈینگیے کم مارتا ہے. اور اگر اس کے اوپر وزن نہیں ہے تو اب اس کے بدکنے کا ڈر ہے، اب یہ خلاف مستحب ہے. جی چلے آگے چلیں. نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اپنے بعیر کی طرف. عنوان ہے راحلہ کا، نیچے ہے بعیر، تو یا تو مقایستاً اس کو ثابت کیا چونکہ راحلہ مؤنث ہے، بعیر مذکر ہے، اور یا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اس لحاظ سے مناسبت واضح ہے. اور بعض نے ایک اور فرق بھی کیا ہے کہ راحلہ اس اونٹ کو کہتا ہے جو قابل سواری ہو، اور بعیر مطلق اونٹ کو کہتا ہے. اور وہ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی چلیں. جی ستون کی طرف نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو کدھر کرے؟ بالکل سامنے رکھے تو حدیث میں آ رہا ہے، نہیں تھوڑا سا اس کو ہٹا کے، تاکہ عبادت الاسنام کی مشابہت لازم نہ ہے. جی چلیں. جی میں نے نہیں دیکھا نبی علیہ السلام کو کہ کسی لکڑی، عمود، کسی تنے، سمجھ آ رہی ہے، عمود من ستون، مگر آپ اس کو اپنی دائیں پلکیں جی یا بائیں کی طرف کر کے کرتے. ٹھیک ہو گیا. ولا یسمد لہ صمدن، اور آپ اس کی طرف پورا نہیں متوجہ ہوتے تھے، بالکل سامنے نہیں رکھتے تھے، بلکہ تھوڑا سا اس کو ہٹا کے، سمجھ آ رہے، مشابہت سے بچنے کے لیے. جی چلیں. متحدثین کہتے ہیں بات کرنے والے، اور نیام کہتے ہیں سونے والے. آپ میں سے تو کوئی نہیں سونے والا. اچھا جی، متحدثین باتیں کرنے والے. کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں تو ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. شوافی اور امام احمد کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، اور باقی علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر وساوس ختم نہ کیا کہتے اس کو، خشوع ختم نہ ہوتا ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ دوسرا مسئلہ ہے نیام، نائم کی جمع ہے، سونے والے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. اس کو امام مالک نے مکروہ سمجھا ہے، لیکن جیسے یہاں پہ حدیث آئی ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اس کے اندر ایک مجہول راوی ہے ہشام، اس کی وجہ سے. اور باقی چونکہ حضرت عائشہ سوئی ہوتی تھی، مشہور حدیث ہے، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، تو میں آگے پڑھی ہوتی تھی عرض میں، اور آپ نماز پڑھے ہوتے تھے. پھر وہ اس کا جواب یہ بھی دیتے ہیں، ایک مرور ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو، وہ فرق یہ کرتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے عرض میں سونا، اور ایک ہوتا ہے طول میں سونا، یا محرم کا سونا، غیر محرم کا سونا. تو اس طرح وہ فرق کرتے ہیں. بہرحال جمہور کے یہاں یہ ہے کہ یہ نماز کیا ہے، جائز ہے، اس میں کراہت نہیں ہے، اس میں کراہت نہیں ہے. باب الصلاۃ الی المتحدثین والنیام. جی چلیں. اس سے یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ لوگ نماز پڑھے ادھر سے قرآن شروع ہو گیا. سمجھ آ رہی؟
تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ جو متحدثین ہیں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شوافع اور حنابلہ کے یہاں یہ مکروہ ہے، سمجھ آ رہی؟ اور باقیوں کے یہاں کب جائز ہے؟ جب کہ خشوع ختم نہ ہوتا. تو جب ادھر درس شروع ہو گیا تو ادھر تو خشوع ختم ہو گئی کہ نہیں ہوگا. اگلے دن ایک جگہ پہ نماز پڑھی ہے عصر کی، نماز جیسی پڑھی ہے تو امام صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے درس شروع کر دیا، ابھی لوگ نماز پڑھ رہے. تو بعد میں نے ان کو بتایا تو یہ تو سنت کی بات ہے کہ یہ تو فقہاء نے اس کو غلط لکھا ہوگا، یہ تو ہو نہیں، صحیح ہو ہی نہیں سکتا. ادھر لوگ نماز پڑھ رہے، ادھر درس شروع ہو گیا. بھئی اتنی تعلیم ضروری ہے تو 2 منٹ بعد شروع ہو جائے. نماز کی اہمیت تو درس سے زیادہ ہے. تو پھر ادھر بیٹھے بیٹھے موبائل سے بھی مسئلہ دیکھا تو یہی تھا. انہوں نے یہ کہا کہ مسبوق جب تک نماز ختم نہیں کرتا تو اس وقت تک تعلیم نہ شروع کی جائے. سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. نہ نماز پڑھو سونے والے کے پیچھے، مطلب اس کی طرف منہ کر کے، اور نہ بات کرنے والے کی طرف منہ کر کے. جی سترہ کے کتنا قرب ہونا چاہیے؟ سمجھ آ رہی؟ یہاں پہ آگے آ رہا ہے ممر عنس والی بات جو پیچھے آپ کو بتائی تھی، سمجھ آ رہی؟ وہ 1 ذراع کا تقریباً فاصلہ ہے. تو اس مقدار میں عموماً بندے کو سترہ رکھنا چاہیے، بہت دور نہیں رکھنا کہ اس سے جو فوائد ہیں اعلام موضع سجود یا جمع الخاطر وہی حاصل نہ ہو. جی چلیں. جب کہ نماز پڑھے سترہ کی دموں کر کے اس کے قریب ہو، اور نماز شیطان بندے کی نماز ختم نہ کرے. اور کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ یہ شیطان بندے کا سبق بھی خراب کرتا ہے. کسی کو کہے گا استاد کون سا پوچھتا ہے، تو نے جانے کی کیا ضرورت ہے. کسی کو کہے گا استاد نے کیا کہنا ہے، سمجھ آ رہی؟ کسی کو کہے گا خیر ہے سوتے رہو گے. سبق میں حاضری ضروری ہے، سننا تو ضروری نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ کسی سے کہے گا کہ بھئی جب نیند ہی آنی ہے تو سبق میں کیا کرنا، بیٹھ کے آرام سے کمرے میں سو جاؤ. سمجھ آ رہی؟ یہ جتنا بندہ سوتا ہے نا تو اتنی سستی. ابھی میری 2 دن ہو گئے سستی نہیں اتر رہی، کیونکہ پرسوں میں سویا تھا آپ کو بتایا، تو وہ سستی میری آج بھی مجھے سونا پڑا ہے 5-10 منٹ، بلکہ آدھا گھنٹہ سو گئی دھکے سے، کیونکہ اتنی زیادہ نیند چھائی ہوئی تھی. تو اب وہ سستی ابھی 2-3 دن سے چل رہی ہے. 1 دن صرف لیٹ ہوا تھا. تو جو بندے روزانہ ہی سوتے ہیں پھر وہ سبق میں بھی سوتے ہیں. تو یہ آپ کو کسی نے غلط پڑھایا ہے کہ سونے سے نیند کم ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے. سونے جتنا سوئیں گے نیند بڑھے گی. سمجھ آ رہی؟ تو یہ شیطان لائق تھا، شیطان علیہ الصلوۃ، شیطان بندے کو خراب کر دیتا. دورہ ختم ہوگا جی، اس کیا پڑھایا کس استاد نے کوئی پتہ نہیں، بس پڑھایا تھا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بندہ اس طرح پڑھے کہ کل کو بندہ کہے کہ میں نے پڑھا ہے نا سبق، بندہ یہ تو کہے مطمئن تو ہونا، کم از کم اس کا دل تو گواہی دے کہ تو نے کچھ پڑھا ہے. جی چلیں. قال ابو داؤد. ٹھیک ہو گیا. غرض قال کیا ہے توجہ کرے پیچھے. ان محمد ابن سہل ان ابیہ ان النبی، یہ روایت متصل ہے. اور اگلی جو ہے محمد ابن سہل ان النبی، یہ روایت مرسل ہے جو کہ صحابی کا واسطہ گرا ہوا ہے. اور اس سے آگے مصنف نے کہا کہ یہ روایت ایک اور طریق سے بھی منقول ہے جس میں ان نافع ابن جبیر ان سہل ابن سعد ہے. ٹھیک ہو گیا. جی چلے باقی سند میں اس میں اختلاف ہے. جی عنز کہتے ہیں بکری کا چھوٹا بچہ، اس کے گزرنے کی جگہ تھی. جی الفاظ میں پھیلے استاذ کے. چلو اچھے لوگ تھے جن کو یہ بھی یاد تھا میرے استاد نے کیا بات کی، انہوں نے اس کو یاد کیا تھا. نیک لوگ تھے. سمجھا گو کہ اس کی نیکی بعض لوگوں کو برداشت نہیں ہے، وہ بیچارے جرا کرتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے محنت تو کی ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں 10 حدیثیں یاد نہیں ہیں، 100 نہیں ہیں، 40 نہیں ہیں، تو جنہیں اتنی ہزارہ حدیثیں یاد کی تھی نال سندہ ہوئی. سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. مصلی کو حکم دیا گیا ہے کہ جو اس کے آگے سے گزرے اس کو دھکا دے. سمجھ آ رہی؟ فلیقاتل ہو. امام نووی نے تو اس کو حقیقت پر معمول کر لی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے لڑائی کرے.
قتال کرے، اس زمرے میں اگر وہ مر بھی جاتا ہے اس کے اوپر کوئی کچھ نہیں ہے، نہ قصاص ہے نہ دیت ہے، کیونکہ شریعت کے اوپر اس نے عمل کیا۔ لیکن خود شفافے میں سے قاضی یاز وغیرہ کہتا ہے کہ نہیں، حقیقت پر معمول نہیں ہے، یہ حدیث معول ہے، اس کی تعویل ہے۔ اب اس میں تعویل کیا ہے، اس میں پھر آگے متعدد اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہا گیا فلیقاتل، یہ تشدید پر محمول ہے کہ سختی کرے گزرنے والے پہ، کیوں گزرا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فلیقاتل معنی فل یلعن، اس پہ لعنت کرے، جیسے قاتلہم اللہ لعنہم اللہ۔ تیسرا قول یہ ہے کہ فلیقاتل کا معنی دھکا دینا ہے، کہ اس کو دھکا دے دے، بس اتنا کرے، اس سے زیادہ نہ کرے۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ چیز ہو گیا فلیقاتل ہو، سمجھا۔ باقی اگر اس نے اس کو مار دیا فرض کریں تو کیا اس کے اوپر دیت یا قصاص آئے گا کہ نہیں؟ تو انفیہ کیا آئے گا، پہلے قصاص پھر دیت، سمجھ آ رہی، جو بھی صورت بنے۔ اور شفافی کیا یہ ہے کہ اس کے اوپر قصاص نہیں ہے، دیت ہے، سمجھ آ رہی، کیا ہے، دیت ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مطلب سختی مراد ہے کہ اس کے اوپر کیا کرے، سختی کرے۔ جی چلیں۔ جی جب کہ نماز پڑھا ہو تو کسی کو نہ چھیڑے، اس کے آگے سے گزرے۔ رأہ مستطاع، جتنی طاقت رکھتے اس کو دفع کرے، ہٹائے، انکار کرے تو اس سے لڑے کا مطلب وہی لان تان کرے، ظاہر بات نماز کے بعد ہی کرے گا نا، سمجھ آ رہی، یا دھکا دینا مراد ہے فلیقاتل ہو، اور یا پھر تشدید پر محمول ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کو روکے، ایسے ہاتھ آگے کر لے، آج کل تو یہی صورت ہے، یہ آگے ہاتھ کر لے، یہ شیطان ہے، مطلب جو بھی سرکش ہو تو کل متمرد اس کو شیطان کہا جاتا ہے، یا یہ عمل شیطان والا ہے، یا مبالغتاً اس کو بھی شیطان کہہ دیا گیا۔ جی چلیں۔ جی نماز پڑھے تو سترے کی طرف منہ کر لیں، اس سے قریب ہو۔ جی چلیں۔ نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر، میں آگے سے گزرنے لگا، فردن مجھے واپس کر دیا انہوں نے۔ ثم قال حدثني ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الا يحول بينه وبين احد فليفعل۔ جی جو یہ طاقت رکھتا ہے کہ کوئی عائل نہ ہو تو کرے، مطلب اس کو روکے، تو میں نے اس لیے تجھے روکا۔ جی میں نے دیکھا بھی ہے اور اس سے سنا بھی ہے۔ جی اب وہ کیا ہے، ایک واقعہ بیان کرا، ابو سعید مروان پہ داخل ہوئے، ابو سعید نے یہ حدیث بیان کی، جب کوئی نماز پڑھے کسی چیز کی طرف اور وہ لوگوں سے اس کے ذریعے سے چھپتا ہے، جی سترہ بنتا ہے اللہ، تو اس کو تو اب کوئی ارادہ کرتا ہے کہ اس کے آگے سے گزرے تو وہ اس کے سینے میں مکہ مارے، یدفع، سمجھ آ رہی؟ جی اگر وہ انکار کرتا ہے پھر بھی گزرنا چاہتا ہے تو اس سے لڑے، یہ شیطان ہے۔ یہ کیا ہے، یہ یہاں پہ مصنف نے تحقیق کی حدیث کی، یہ لمبا واقعہ ہے، مسلم نے اس کو اکٹھا ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو سعید نے اس بندے کو روکا، اس نے جا کے مروان سے شکایت کی، بلکہ مکہ مارا، تو مروان نے ان کو بلایا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا ہے، تو پھر انہوں نے یہ حدیث سنائی۔ جی چلیں۔ جی مصلی کے آگے سے گزرنا اس سے روکا گیا ہے، یہاں پہ اس کا ذکر آ رہا ہے، یعنی تشدید آ رہی ہے جو گزرے گا تو۔ جی جی کیا سنا ہے انہوں نے، جی مصلی سے آگے سے گزرنے والے کے حکم کے بارے میں۔ جی اگر مار جان لے، جی جو مصلی کے آگے سے گزرنے والا ہے، جی اس پر کیا گناہ وبال ہے، جی تو وہ ٹھہرا رہے 40، یہ اس کے لیے بہت بہتر ہوتا گزرنے سے۔ 40 سے مراد 40 خریفاً ہے یا شہرن ہے، یہاں پر تو مطلق ہے، لیکن چونکہ عقل اکثر کی نفی نہیں کرتا تو اس لحاظ سے سارے مراد ہو سکتے ہیں۔ جی یعنی مقصد یہ ہے کہ لمبا ٹھہرا رہے، وہ بہتر ہے، آگے اتنا سخت گناہ ہے۔ جی قاطع صلاۃ کیا چیزیں بنتی ہیں، اب ہونا تو سترے کا مسئلہ چاہیے، آگے بھی سترے کا آ رہا ہے، لیکن اس کا تعلق بھی سترے سے ہی ہے، چونکہ سترے سے مقطوع حصول خشوع ہے، اور عدم سترہ کی صورت میں یا گزرنے کی صورت میں خشوع کا قطع ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سترہ نہ ہونے کی صورت میں اگر عورت، گدھا اور کتا سامنے سے گزر جائے تو اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے، سمجھ آ رہی۔ اسحاق بن راہویہ تو صرف کلب اسود کے قائل ہیں کہ اس سے نماز ختم ہوتی ہے،
اور صحابہ ظاہری اور امام احمد وہ ان تینوں کے قائل ہیں، سمجھ آ رہی کہ یہ تین چیزیں اگر سامنے سے گزر جائیں تو اس سے نماز کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ مصنف نے اس کو ذکر کیا، لیکن جمہور کیا اس قطع سے مراد قطع خشوع ہے، قطع صلاۃ نہیں ہے۔ جی چلیں، کاٹ دیتا ہے مرد کی نماز کو، جی جب آگے نہ ہو، جی کجاوے کی لکڑی کی مقدار کوئی چیز، جی گدھا، کتا یا اسود اور عورت، جی میں نے پوچھا یہ اسود کا کیا حال ہے، احمر، سرخ، زرد اور سفید سے، کہ یہ کاٹتا ہے اور نہیں کاٹتا نماز کو؟ جی انہوں نے کہا میرے بھتیجے، جی حضرت ابو ذر کہہ رہے ہیں نا، جی کہ جیسے تو نے پوچھا تھا میں نے بھی پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے۔ کتا کالا کیا ہے، یعنی یا تو اس کی شکل میں وہ آ جاتا ہے یا اس کے سرکشی زیادہ ہے، تو اس لحاظ سے یہ کیا بن گیا ہے، شیطان بن گیا، تو یہ نماز کو ختم کر دیتا ہے۔ جی چلیں، اکثر رواد اس کو، جی ٹھیک ہے چلتا ہے موقوف نقل کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، جی غیر سترہ کی طرف نماز پڑھے کوئی، جی کتا، گدھا، خنزیر، یہودی، مجوسی، اور اس سے کفایت کرے گا جب اس کے آگے سے گزریں علی قذفۃ بحجر، ایک پتھر پھینکنے کے برابر، سمجھ آ رہی، یعنی اگر وہ کچھ فاصلے سے گزریں، سمجھ آ رہی، اب وہ فاصلے کی کیا مقدار ہوگی، پیچھے گزر چکا ہے 3 ذراع مقدار، یا حریم مصلی جو 2-3 صفحے ہیں، اب نقصان نہیں ہوگا۔ یہاں پہ جو یہودی مجوسی کا ذکر آیا ہے اور خنزیر کا، تو یہ محمد بن اسماعیل جو مصنف کے استاد ہیں ان کی طرف سے یہ اضافہ ہے، سمجھ آ رہی، ورنہ عام روایات میں 3 کا ہی ذکر ہے۔ جی چلیں، آدمی کو تبوت میں اپاہج دیکھا، ٹھیک ہو، اس نے وجہ بیان کی، میں نبی علیہ السلام کے پاس سامنے سے گزرا تھا، جی وانا علی حمار، میں گدھے پر تھا، آپ نماز پڑھی، آپ نے مجھے بد دعا دیا، اللہ اس کے اثر کو ختم کر، بعد میں پاؤں پہ نہیں چلا، تو اس لیے بد دعا سے بچتے رہنا چاہیے۔ اب سوال ہے آپ تو رحمۃ اللہ عالمین، آپ بد دعا کیوں دے رہے ہیں؟ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ اس میں یہ روایت ضعیف ہے، سمجھ آ رہی، اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں مار کا فائدہ تھا، کیونکہ اگر آپ اس کو بد دعا نہ دیتے، ہو سکتا ہے اس کے لیے اس سے زیادہ کوئی سزا آخرت میں اس کو ملتی، جیسے آپ نے محلم کو یہ کہا تھا اللہم لا تغفر لمحلم، کتاب القصاص میں یہ آئے گا واقعہ، سمجھ آ رہی، تو اس میں بھی یہ حکمت علماء نے ذکر کی ہے کہ اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ بڑی آفت سے بچ جائے، سمجھ آ رہی۔ اور در منضود میں اس کے اوپر ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک بھنگن نے کسی اللہ والے کے اوپر کوڑا پھینکا، تو اللہ والے نے اپنے مرید سے کہا کہ بھئی اس کو تھپڑ لگاؤ، تو اس نے بھی تھپڑ لگانے میں دیر کی، تو اتنے میں بھنگن آگے گر کے مر گئی۔ تو بزرگوں نے کہا اپنے مرید کو کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ اس کو تھپڑ لگاؤ۔ اب اس میں کیا حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے نا، تو اللہ کا جو غضب ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ جیسے حضرت عائشہ نے ایک موقع پہ کسی کو بد دعا دی تھی نا، برا کہا تھا یہودی کو غالباً، تو آپ نے کہا کہ تو نے اس سے سزا کم کر دی ہے، تو اس کا یہی ہے کہ بندہ جب بدلہ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے وہ کم ہو جاتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ نے پھر اس کو دنیاوی سزا کی بد دعا دی۔ جی چلیں، اس نے ہماری نماز کو کاٹی، اللہ اس کے اثر کو، نشانات کو ختم کر دے، تو وہ اپاہج ہو گیا۔ جی چلیں، بد دعا سے بچتے رہنا چاہیے۔ جی کل ایک واقعہ پڑھ رہا تھا جار اللہ زمخشری کا غالباً، کہ وہ کہتے ہیں کہ میری یہ جو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے نا، تو یہ میری ماں کی بد دعا سے ہے، کیونکہ بچپن میں میں نے ایک پرندے کا ٹانگ باندھی اور اس کو میں نے توڑا تھا، تو ماں نے کہا تھا کہ جیسے تو نے اس کی ٹانگ توڑی ہے تیری بھی ٹانگ ٹوٹے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ پھر اونٹ پہ سفر کر رہے تھے، تو وہاں اوپر سے گزرے تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، سمجھ آ رہی۔ جی چلیں۔
وقال حدثنا احمد بن جی سعيد تبوک میں آئے حج کے لیے. فإذا برجل مقعد فسأله اپاہج ایک آدمی تھا. جی فقال سأحدثك حديثا فلا تحدث بهما میں ایک بات بتاتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں کسی کو نہ بتانا. جی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل بتبوک الى نخلة فقال جی هذه ایک باغ کی طرف آپ اترے. جی نخلا کھجور کا درخت اس کی طرف آپ نے منہ کر کے نماز پڑھی اور کہا یہ ہمارا قبلہ ہے. جی فقال فأقبلت میں آیا میں ایک لڑکا تھا دوڑا تھا. فقال قطع صلاتنا قطع الله تعالى فما قمت عليها الى يوم آج تک میں پھر اس پہ نہیں کھڑا ہو سکا. جی باب سترة الامام سترة الامام امام کا سترہ پیچھے والوں کے لیے بھی سترہ ہوتا ہے. ایک تو وہ جمہور کی جو مسلک تھا کہ وہی سترہ ہے سب کے لیے, سمجھ آ رہی, اور امام مالک کی کیا رائے تھی کہ امام خود سترہ بن جائے گا ماقبل لوگوں کے لیے, سمجھ آ رہی. تو یہاں پہ اس کا ذکر آ رہا ہے. جی چلیں, اور ثمرہ اختلاف آپ کو بتا دیا کیا ہے کہ مقتدی اور امام کے درمیان سے اگر کوئی چیز گزرے تو جمہور کے یہاں چونکہ رکاوٹ آئی ہوئی ہے درمیان میں اس لیے کوئی گزر سکتی ہے چیز, اور امام مالک کیا نہیں گزر سکتی. جی نبی علیہ السلام کے ساتھ اترے سنی اذاخر سے, سمجھ آ رہی. جی یہ مکہ میں اترنے مراد ہوگا. جی اوپر سے نماز حاضر ہو گئی. جی فصل آپ نے نماز پڑھی الا جدر, جدر کہتے ہیں دیوار کو. دیوار کا مقصد کوئی بھی جو باغ کے ارد گرد لگائی جاتی ہے باڑ اس کی طرف منہ کر کے. فاتخذوا قبلۃ. جی منان خلوام آپ کے پیچھے تھے. جی ایک بکری کے بچہ آگے سے گزرنے لگا, آپ اس کو ہٹاتے رہے. جی پیٹ آپ کا جدر سے مل گیا اور وہ آپ کے پیچھے سے گزر گیا, سمجھ آ رہی. جدر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جدر کے پیچھے سے, یعنی مطلب دیوار کے وہ آگے سے گزر گیا. دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ادھر کے بجائے آپ کے پیچھے سے, تو جب وہ آپ کے پیچھے سے گزرا ہے تو مطلب آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ اب اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, سمجھ آ رہی. کیونکہ لوگوں کے اور امام کے درمیان سترے کے درمیان امام عائل تھا تو اب اس کا کوئی نقصان نہیں تھا. جی چلیں, اس سے استدلال کیسے ہوگا کہ دیکھیں امام کا سترہ ہی لوگوں کا سترہ ہے تو آپ کو یہ پرواہ نہیں ہوئی کہ وہ پیچھے سے کیوں گزرا ہے, سمجھ آ رہی. اور اگر وہ سترہ نہ ہوتا, خود امام سترہ ہوتا تو پھر ظاہری بات ہے اس کی پرواہ ہو سکتی, آپ کرتے یا پھر لوگ کرتے. جی قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن كان يصلي فذهب جی جد